بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس تا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ میں ہوں شاہد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوان گفتگو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور آج ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کو ملانے جا رہا ہوں کہ جو ہمتوں کے، جو محنتوں کے ایک استارہ ہیں۔ اس علاقے میں واقع حسن ابدال، ٹیکسلا، اور اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ ہیں ملک عمر حیات۔ اس وقت جب انجمن تاجران کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ان کا نام انجمن تاجران کے صدر اور سرپرست کے طور پہ جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ آج ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محترم ملک شاہد اوان صاحب اور دیگر میرے سامعین محترم، میں نہایت ادب سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ملک صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے میری تعارفی کہانی کا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں الحمدللہ رب جلیل کی عنایت سے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے آج میں اس مقام پہ ہوں۔ جس القابات سے آپ نے نوازا ہے، جو آپ نے تعریفی کلمات کہے ہیں میرے حق میں آپ کا ممنون ہوں۔ یہ سب کچھ میرے مولا کا کرم ہے اور آپ دوستوں اور بھائیوں کی دعاؤں کے صدقے آج میں یہاں موجود ہوں۔ جی ملک صاحب، آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ محترم ملک صاحب، میں ٹرنال تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ بیسیکلی آج تو نہیں لیکن یہ بہت پسماندہ علاقہ تھا اور جاگیردارانہ نظام تھا۔ 1946 میں میں پرائمری کلاس پاس کر گیا تھا اور ماسٹر مون لال اور سیوا رام میرے ٹیچر تھے۔ اس کے بعد چونکہ اراؤنڈ ایریے میں کوئی مڈل سکول نہیں تھا تو کوٹ فتح خان جو ہے وہاں میرے دادکے ہیں، وہاں مجھے والد صاحب نے وہاں چھوڑا کہ یہ مزید تعلیم حاصل کر سکے۔ تو آپ ادھر ہی رہتے تھے پھر کوٹ فتح خان ہی؟ وہ ہر ہفتے کو میں آ جاتا تھا پیدل۔ اس وقت یہ 1947 کا پارٹیشن کا امیجیٹ دور تھا، تو وہاں ہی میں نے پڑھا۔ ہر ہفتے میں ماں باپ کی واحد اولاد ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہوں، اور ہر ہفتے میں پیدل وہاں سے 13 کلومیٹر پیدل چل کے گاؤں آتا تھا، اور سوموار والے دن اسی طرح پیدل سکول میں جاتا تھا۔ ہمارا سکول جو اس وقت تھا 1947 میں، ایک گردوارہ ہے تھان سنگھ کا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی پارٹیشن نیا نہ تھا، وہ گردوارہ خالی تھا اور اس ہی میں سکول کھولا گیا تھا جہاں مجھے 5ویں جماعت میں داخل کیا گیا۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں، آپ نے اور آپ نے اپنے استادوں کو بھی آج تک آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، ان کے نام بھی یاد ہیں آپ کو۔ یہ اتنی بڑی یاداشت اور اتنا مطلب یہ ایک تاریخی بات آپ نے کہی ہے۔ تو آپ کے والد صاحب کا نام؟ میرے والد صاحب کا نام ملک جان داد ہے۔ یہ پارٹیشن سے پہلے متحدہ ہندوستان میں یہ 11 سکھ ریجمنٹ میں بحیثیت سپاہی ملازم تھے آرمی میں،
آپ فوجی کے بیٹے ہیں؟ ہاں فوجی کی بیٹا ہوں، اور پارٹیشن کے بعد یہ وہاں جس وقت یہ تقسیم ہوئی تو وہ انہیں 7 پنجاب الاٹ ہوئی، پنجاب ریجمنٹ، تو وہ وہاں شفٹ کر کے آئے۔ تو ان کا جذبہ تھا، وہ ایسے تھے کہ ان کا ایک فکر تھی، انہوں نے انگریز کا دور حکومت بھی دیکھا تھا، طرز طریق بھی دیکھا تھا، تو ان کی ابتدائی طور پر ایک خواہش تھی کہ یار میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے انگریزی پڑھاؤں گا اور اسے مطلب میں بڑا افسر بناؤں گا۔ تو آپ واہ کینٹ کون سے سن میں آ گئے واہ کینٹ میں؟ واہ کینٹ میں آنے میں اس کے درمیان بہت سارے مد و جزر میں نے دیکھے ہیں۔ 1950 میں نے مڈل امتحان پاس کیا، اردو مڈل، ماشاء اللہ۔ کیونکہ اراؤنڈ انگریزی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور علاقہ تھرو آؤٹ جہاں پسماندہ ہی نہیں تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، کوئی سکول انگلش وغیرہ نہیں تھا، اور میری سب سے بڑی جو ڈگری ہے وہ مڈل پاس ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہی میرا اثاثہ ہے۔ اس کے بعد ماں باپ اتنی کفالت بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی اپروچ بھی ان کی نہیں تھی کہ وہ مجھے مزید تعلیم دلاتے۔ واہ کینٹ کون سے سن میں آئے؟ میں 1954 میں 1954 میں۔ اور پہلی ملازمت کہاں کی؟ فروری 51 میں اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہ بنگالی، انہوں نے افتتاح کیا تھا، اور 54 اگست میں میں یہاں موجود تھا۔ یہاں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد محترم اس وقت پاکستان کا واحد کیڈٹ کالج حسن عبدال تھا، اور میرے والد محترم کی یہ خواہش تھی کہ میں بیٹے کو انگریزی پڑھاؤں گا اور اسے کیڈٹ کالج میں داخل کر کے بڑا بناؤں گا۔ تو وہاں جس وقت لائے تو ابتدائی انٹرویو میں پرنسپل صاحب نے کہا کہ یہ بچہ تو ABC بھی نہیں جانتا، تو یہ ہم نہیں داخل کر سکتے، پہلے سے اتنا پڑھائیں۔ اس وقت پرنسپل کون تھے؟ پرنسپل ایئر فورس کے ریٹائر تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، یاد بھی تھا تھوڑا۔ این بیگ صاحب؟ این اے بیگ صاحب، یس، گریٹ این اے بیگ این صاحب بیگ صاحب ایئر فورس کے ریٹائر تھے، اور این اے بیگ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کسی جگہ 5-6 مہینے ٹیوشن پہ پڑھائیں تاکہ یہ کوئی ABCD یہ سیکھ لے، میں اسے داخل کر لوں گا۔ تو اس خواہش کے پیش نظر میرے والد صاحب محترم یہ کوشش انہوں نے کی کہ میں، اب میرے پاس وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، تو ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھے جہاں آج کل وہ ڈگری کالج ہے افسر کالونی میں نیچے، یہاں اینٹوں کے بھٹے تھے، اچھا، آفیسر کالونی جہاں بنی ہوئی؟ جہاں آفس یہاں اینٹوں کے بھٹے تھے، اور ہمارے گاؤں کے نزدیک ایک آدمی تھے جو وہاں ان بھٹوں میں جو آبادی تھی اس آبادی میں امامت کراتے تھے مسجد میں؟ مسجد میں۔ تو انہوں نے، میرے والد محترم کو جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا خرچہ میں دوں گا، آپ اس کو یہاں رکھیں اور ایسا ٹیوشن مقررہ کر دیں تاکہ یہ تھوڑا ABC کرے، میں اسے کیڈٹ کالج میں داخل کرا سکوں۔ تو کچھ عرصہ میں وہاں ان کے پاس رہا۔ اس وقت اللہ غریب کی رحمت کرے حاجی بہادر خان تھے، چکوال کے رہنے والے، اور وہ اس علاقے کے بہت بڑے ٹھیکیدار تھے جنہوں نے مرکزی جامع مسجد واہ کینٹ بنائی ہے، انہوں نے بنائی؟ انہوں نے بنائی ہے، چکوال کے رہنے اور والے؟ میری چکوال کے رہنے والے میں تھے، اور وہ بہت بڑے مطلب ٹھیکیدار تھے، بیسیکلی وہ پروفیشنل ٹھیکیدار بھی تھے، اور ان کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں جو مطلب پٹھے بھی ان کے تھے، اور یہ جتنی بھی POF کی اسٹیٹ یا فیکٹری کے اندر جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اینٹیں سپلائی کرنے میں، اینٹیں بنانے میں، اینٹیں مہیا کرنے میں۔ اچھا، آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واہ کینٹ کو خود اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو افتتاح کے 3 سال بعد میں یہاں موجود تھا،
اور اس پٹھے کے شوق میں کچھ دنوں بعد حافظ صاحب کہنے لگے کہ یار بیٹا تو شامی تے گھنٹہ تو ٹیوشن پڑھنا تے بیسٹ وے یہ کہ یہ ٹھیکدار صاحب نے گڈیاں آنیاں جانیاں انہوں نے کوئی تھوڑا جہا ریکارڈ کر لے تو کر کے ٹرک فلانے ٹرکے کتنی ٹرک کھڑیاں فلانے کتنی کھڑیاں. آج آفیسر کالونی والے سن لیں ہاں. جو آپ بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے اینٹوں کے پٹھے ہوا کرتے تھے. نو ڈاؤٹ کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. میں واہ کینٹ کی آفسر کالونی کی واہ کینٹ کی ٹیکسلا سے حسن ابدال تک ایک ایک انچ زمین کی ہسٹری کو جانتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سمجھا ہے, اور ہر جگہ محنت کے نشان میرے باقی ہیں. ماشاء اللہ آپ نے مطلب بسم اللہ ہی محنت سے کی ہے. آغاز ساتھ پڑھ بھی رہے تھے اور پھر شام کے وقت جو ہے پھر پڑھتے تھے اور دن کو سارا دن آپ وہ حساب کتاب رکھتے تھے. کرتے تھے. تو یہ آپ کی زندگی کا آغاز ہے. آغاز ہے. پھر کیا ہوا آگے کی کوئی کہانی؟ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی عنایت تھی, رب جلیل کے اپنے فیصلے ہیں. باپ جو انگریزی پڑھا کر افسر بنانا چاہتا تھا, میں منشی بن گیا. واہ. اور منشی سے پہلے سب سے پہلے پاکستان سیمنٹ پائپ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی واہ کینٹ میں آئی اور اس نے سب سے پہلے سیوریج کا نظام کا ٹھیکہ لیا. کون سے علاقے کا؟ تھرو آؤٹ واہ کینٹ کے ریزیڈینشل ایریا سیوریج کا. اور جہاں آج پی او ایف کی مرکزی مسجد ہے وہاں مسجد اس وقت نہیں تھی. اس کمپنی نے پاکستان سیمنٹ پائپ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی نے وہاں انڈر گراؤنڈ یہ پائپ سیمنٹ بنا کر کیورنگ کا ٹینک بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں اس سے مسجد سے پہلے وہاں کیا تھا؟ خالی میدان تھا؟ نہیں, وہ خالی میدان تھا. اچھا اچھا. خالی میدان تھا. چند کوارٹر تھے جو سیمنٹ بلاک کے تھے اور ٹین کی چادروں سے بنے ہوئے تھے. کوئی اتنی بڑی پی ایف کی بھی کنسٹرکشن ریزیڈینشل نہیں تھی. بلڈنگ پھر پی ایف کی ہوگی؟ جی بلڈنگ صاحب پی او ایف کی بلڈنگ تھی. اچھا پھر آگے چل کے آپ نے یہ کام کتنا عرصہ تک کیا؟ وہ پاکستان سیمنٹ پائپ اینڈ کنسٹرکشن میں کمپنی میں مطلب ہو گیا. کمپنی کا ایک ٹھیکیدار تھا, اس نے ہائر کر لیا مجھے کوئی 30 روپے پہ. پہلی تنخواہ 30 روپے تھی؟ ہاں 30 روپے تھی. اس میں آج کل کا نوجوان سن لے کہ کس طریقے سے انسان ابتدا ہوتی ہے اس کی. 30 روپے تنخواہ میں آپ نے کام کا آغاز کیا. یہ بھی 30 روپے کی بات کی. اس سے پہلے ملک صاحب پوزیشن تھی کہ سب سے پہلے جس وقت میں اس کمپنی میں آیا تو ایک سب لیٹی ٹھیکیدار تھے سید غلام رسول شاہ صاحب, اللہ غری کی رحمت کرے. انہوں نے مجھے گینتی بیلچا پکڑا دیا. انہوں نے کہا کہ 10 فٹ لمبی ہے اور 1 فٹ چوڑی اور 2 فٹ ڈونگی, یہ کھودے گا تو 1 روپیہ ملے گا. آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جی اس وقت میں نیئر اباؤٹ 16-17 زیادہ عمر کی. ٹھیک ہے اس وقت تھی. اور میں چونکہ ماں باپ کا اکلوتا تھا تو عمر بھی تھی, خوش پوش تھا. تو کوئی 10-15 دن بعد اسے غلام رسول شاہ کو کسی نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے جاکو تھے ایسا منشی بڑھا دے. افسر سے بنتے بنتے ہم جناب منشی بن گئے. اور پھر اس رضیہ کمپنی نے مجھے بہت بڑا عروج دیا. اس کمپنی میں میں نے کام کیا. آج میں آپ کی نالج کے لیے کرنا چاہتا ہوں, آپ بدھو ریلوے پھاٹک پاس کریں گے نا تو ایکسپلوزو کے ادھر اور ریلوے لائن کے ساتھ بہت ساری زمین آج پڑی ہوئی ہے. وہ آج بھی اس رضیہ کے نام ہے. اچھا. اور رضیہ اس کمپنی کی مالک تھی. چودھری محمد علی پہلے آل انڈیا کے صدر تھے بنے, ان کی یہ بھانجی تھی. اچھا. اور یہ کانٹریکٹ پاکستان سیمنٹ پائپ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی کا تھا. اس میں کتنا اس کمپنی کے میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں, آپ ان کی تصویریں بنائیں.
165 रुपये तनख्वाह मंथली हो गई है उसमें। और उसमें बड़े बड़े आज जो दोस्त हैं मौजूद हैं, वो मेरे साथ मौजूद तो कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी बड़ा अरूज पाया है। तो उसकी कंपनी के साथ इमीडिएट उसका कंपनी का और MES का एक जी मकबूल था, जहाँ आज थाना है वहाँ MES का ग्रेजुएट इंजीनियर रहता था, जी मकबूल था उसका ग्रेजुएट इंजीनियर। उसकी और रज़िया की आपस में अनबन हो गई ठेकों के पास देने दिलाने में। तो रज़िया रातों रात काम छोड़ के भाग गई थी। उसके काम छोड़ने के बाद मैं फिर कुछ दिन बेरोज़गार रहा। उसके बाद बेल्फर BT आ गई, जिसने एक्सप्लोजिव फैक्ट्री बनाई। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में स्टीम लैगिंग और मरकज़ी जो हमारी लेबॉर्ट्री है उस कंपनी ने बनाई। मैं उसमें भी फिर 60 रुपये पे मुलाज़म हो गया। आप कौन से साल में POF के एम्प्लॉइज़ बने? मैं 61 के बाद 1961 में। तो उसमें किस शोबे में गए थे आप, किस मैं डिपार्टमेंट? सबसे पहले अल्लाह घर की रहमत करे एक अली बाबा थे इंजीनियर, वो POF के इंजीनियर थे। उनका तारफ़ अल्लाह घर की रहमत करे थारोली शरीफ माइग्रेटेड पर्सन थे, जिनकी बेटी डॉक्टर थी और वो पागल होकर सड़कों में घूमी थी। 1 रुपया मांगती थी जो? जी, वो जो एक रुपया मांगती थी, ये उनके वालिद, अली बाबा उनके बेटी वालिद। थी। और वो इंतहाई दरवेश सिर्फ तो GM था और काबिल अफसर था। जबलपुर फैक्ट्री से माइग्रेट करके आया था। अच्छा जी, अफसरान के जो बंगले बने हैं ये किस सन ये में? बहुत बात की बात बाद है, में। ये बहुत बात की बात है। आगे मैं 61 में भर्ती हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशपोश भी था और था तो बिगली, लेकिन उम्र भी थी। तो मुझे सबसे पहले उस वक़्त ये SAMA नहीं होती थी, फैक्ट्री थी फेरिस और नॉन फेरिस ये थे। उसमें मैं SS2 भर्ती हो गया। SS2। सेमिसिकल 2 बाबा अली बाबा ने मुझे भर्ती किया। और थोड़ी देर बाद होता ये था कि मैं बाई बर्थ मतलब मेहनत कश फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी ये आदत थी, शुरू से चल रहा था। मैं प्रैक्टिकल था। वो उधर से विसल होता था तो मैं अपनी मशीन की सीट पे बैठ जाता था। उस वक़्त हमारे पास DO2 सेक्शन में सिर्फ 303 गोली का एक प्लांट था, जिसे बाद में 7.62 और दूसरी कन्वर्ट करके हमारे काबिल एहतराम इंजीनियर्स ने उसे कन्वर्ट करके 7.62 मुख्तलिफ बनाया। कितना अरसा काम किया POF में? POF में 25 साल। 25 साल करके रिटायर हो गए? मेच्योर रिटायरमेंट में खुद ले ली। खुद रिटायरमेंट हो गई। उसके बाद कारोबार में आप आ गए? नहीं, मैं POF के एम्प्लॉइज़ ही था और अपनी मेहनत की वजह से मैं अफसर तबके में बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। कि मेरी रूटीन थी कि मैं जो ही विसल बंद होता अपनी मशीन पे बैठ जाता था और मशीन को ऑपरेट ठीक टाइम तक करना। उसके बाद छुट्टी से आधा घंटा पहले मिट्टी का तेल लेकर, ये इतनी बड़ी मशीन होती थी, सफाई करना, पूरी लाइन उसकी तेल से सफाई करके कपड़े धो के फिर कपड़े पहन के रख दिया जाता था। और उस 2 साल की मेहनत ने ऊपर की सतह तक बहुत बड़ा इमेज बन गया कि ये बहुत मेहनत कश मजदूर है, बहुत ऑनरेबल। तो उसके बाद मुझे तमाम तरह अमले, स्टाफ, एम्प्लॉय ने इंतहाई इज़्ज़त की नज़र से देखना शुरू कर दिया। आपने मज़दूरों के लिए वर्कमैन एसोसिएशन के भी आप जी हाँ, बानियों में नो डाउट। जैसा कि मैं मलक साहब आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, दोस्तों को अवाम अन्नास की आगाही के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि POF वर्कमैन एसोसिएशन बाद की पैदावार है। इससे पहले फेरिस और नॉन फेरिस ग्रुप होते थे। मैं नॉन फेरिस ग्रुप में था और नॉन फेरिस ग्रुप में ड्यू टू सेक्शन में
میں منتخب وہاں کا لیڈر منتخب ہوا، اور جو وقت میں نے ایسوسیشن کے فاؤنڈروں میں سب سے پہلے یہ تاریخ ایک راجہ مہربان تھے ایکسپلوزو فیکٹری میں، اس آدمی نے بے پناہ محنت کی ہے، اور ہم 3-4 آدمی اس کے کولیگ تھے، تو ہم دن رات اس کام میں لگے رہتے تھے۔ راجہ مہربان، میں، ملک اسلم تھے، مرحوم گجر فیملی سے تھے لوسروں کے، تو ہم لوگوں کی رکنیتیں بناتے۔ اس وقت جنرل حاجی افتخار پہلے چیئرمین پی ایف بورڈ تھے، اس سے پہلے یہ بورڈ نہیں تھا، یہ ڈائریکٹ جی ایچ کیو آنر تھا۔ تو ہم نے ان دا مین ٹائم حاجی افتخار صاحب گئے تو جنرل فضل مقیم آئے، اللہ اس کو غری کی رحمت کرے، وہ بہت مزدور دوست تھا۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمیں یونین کا حق دیا جائے۔ بڑی لمبی چوڑی اسٹرگل کے بعد جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ڈیفنس ادارہ ہے، یونین نہیں مل سکتی، آپ ایسوسیشن لے لیں۔ یہ اس وقت فیصلہ ہوا اس وقت جو آج تک آپ ایسوسیشن لے لیں، اور انہوں نے ہماری مدد کی، اور پہلی دفعہ آئینمہ رجسٹر ہوئی، اور آج بھی پی ایف کے ریکارڈ میں وہ تحریر، وہ آئین و ضوابط کی مین باتیں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی CO4 کی لیبارٹری میں موجود۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ کے ان پرانے دوستوں میں آج کون کون زندہ ہے؟ اللہ زندگی دے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اسی سلسلے کی بات کرتا ہوں۔ ورک مین ایسوسیشن اپرووڈ ہونے کے بعد میں پہلا پی ایف کا الیکشن کمشنر ہوا، اور اس وقت کیلکولیٹڈ مزدور کی تعداد 23,000 تھی، جو سکل ورکر تھا وہ 23,000 تھا، ٹھیک، اور 23,000 مزدور کا میں پہلا الیکشن کمشنر تھا۔ اور اس الیکشن میں عبدالغفار خان پہلے صدر بنے، اکرم بابا اور شیخ عمر یاد، اور یہ دوسرے دوست مطلب میرے الیکشن کے بعد وہ الیکٹ ہو کے آئے۔ ان میں سے اب کون کون زندہ ہیں؟ صرف اکرم بابا، اکرم بابا صاحب زندہ ہیں، باقی سارے دوست اللہ کو پیارے ہو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر آپ کے سے پہلے یہ ضیاء الحق کا دور آ گیا تھا یا ضیاء الحق نہیں، بعد دور بعد میں آیا، بعد میں آیا؟ ان دا مین ٹائم میں آئے۔ 65 کی وار ہم نے دیکھی ہے، ہاں، ہم 24 آور اس کی کوئی یاداشتیں بتائیں۔ ہاں 65 کی یہ پوزیشن تھی کہ جس وقت رن کچھ کے معاملات انڈیا کے ساتھ ہمارے خراب ہوئے تھے نا، تو اس وقت تو ہماری ہائی کمان نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ رن کچھ میں ہمیں مطلب کوئی قابل قدر کامیابی نہیں ہوئی، انڈیا نے بہت سارا ہمارا علاقہ جو ہے قبضہ کر لیا، تو ہماری ہائی کمان نے بھی سوچنا کا شروع کر دیا، انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ان دا مین ٹائم ایسا ہے کہ یہ شروع ہو گیا کہ انڈیا کے پاس ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور انڈیا ہم پہ کسی ٹائم پہ محاذ کھول دے گا۔ جنرل عبدالعلی اور جنرل اختر، یہ دو بھائی تھے، دونوں جنرل تھے، دونوں قادیانی تھے، ٹھیک۔ یہ ایڈجوٹنٹ جنرل تھا جنرل علی، بعد میں تو ان کی کہانی ہے، بھٹو صاحب سے اختلاف ہوا، ایک کو ادھر بھیج دیا، وہ لمبی کہانی ہے، وہ پولیٹیکل معاملات میں جاتی ہے۔ تو جنرل علی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمیں ہمارے علم میں نے وہ خطاب پڑھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں تھا کہ انڈیا ہمارے خلاف محاذ کھولنے والا ہے، اور 3 دن تک ہم اپنے مطلب آپریشن روم میں پوری کمانڈ یہ سوچتے رہے کہ ہم کس سائڈ سے حملہ کریں، کس سائڈ سے دفاع کریں، کہ ان دا مین 6 ستمبر کو انڈیا نے ہم پہ رات حملہ کر دیا۔ اس دوران آپ کی رہائش کس علاقے میں تھی؟ میں اس وقت 9F میں تھا۔
9 ये 9F बन चुका था उस वक्त 9F? हाँ 9F बन चुका था। 9F 53 में क्वार्टर नंबर याद है? क्वार्टर 53 53 9F 53 50 साल मैं उस क्वार्टर में रहा हूँ। माशाल्लाह। ये सारी बच्चे उधर पैदा हुए? मेरी शादी उधर हुई। शादी 2 अगस्त 1958 को हुई, 58 को, और शादी उधर हुई। ये दोनों बच्चे मेरे उधर ही पैदा हुए हैं, मेजर तारिक। मेजर तारिक और आबदा। दोनों दो ही बच्चे हैं मेरे, और दोनों उधर ही पैदा हुई है। वालिद मोहतरम भी उसी घर से रुखसत हुई है, और वालदा मोहतरमा तो खैर अनवार चौक से रुखसत हुई। कारोबार कब शुरू कर दिया था? 65 में, मतलब ये वो अल्लाह का एहसान था, वक्त आ गया था। और 65 में अल्लाह गफूर रहीम ने बेटी दी है, ये जो बेटी है। तो कुछ हमारा इंसानी एक आदत है, वो मेरी बरकत का एक ख़जाना खोल दिया। बेटी की पैदाइश बेटी अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत। हुआ ऐसा कि हम सुबह जिस वक़्त उठते थे, मेरी भाई मतलब पूरी फैमिली में किसी ने बिज़नेस किया ही नहीं था, कोई बिज़नेस जानता ही नहीं था। तो सुबह सुबह उठते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। कोई पहले हुटर के साथ बारिश शुरू हो जाए, हम भीगते भागते बनते भाई फैक्ट्री में पहुंचते थे। तो इस तरह की रूटीन चल पड़ी। तो सारे दोस्तों ने कहा यार एक आदमी लाया 12 रुपए की बरसाती इधर लाइक अली चौक। उस वक्त 2 ही मार्केटें थी, अनवार चौक और लाइक अली चौक। ये असल मार्केट वगैरह कोई वजूद नहीं था। ठीक। तो उन्होंने कहा कि यार ये कितों ले आंदी है। तो उस दिन से मैं 12 रुपए नहीं ले, वो 12 रुपए नहीं। सारे कहा कि यार सारे 12 रुपए इकट्ठे करो तो बरसाती ले आने मंगवाते हैं। मेरे नाल एक दोस्त गरीब की रहमत है, कोई 4 साल फौत हो गए, माइग्रेटेड सैन गफरान साहब। वो गए, हाँ किसी ने कहा पिंडी जाओ। हम पिंडी गए जनाब वैली, वहाँ से गए तो वो 6 रुपए की बरसाती हमें मिल गई। अच्छा। ईच। हमने सब में आके 6 रुपए की तकसीम की। सब ने कहा ओ ये तो बहुत अच्छा काम है। यार ऐसा करो कि मलक साहब आप और गफरान साहब जाएं, वो हमारे सुपरवाइज थे, जाएं और एक थान कपड़े का लाएं, सारे एक जैसे कपड़े बनाएंगे। गुड। तो 2.5 रुपए गज था। उसको कहते हम तान लाते थे। मैं 9F के क्वार्टर में एक अलमारी लकड़ी की बनाई थी, उसमें रख दी। तो अपने मजदूर आते वो उन्हें वो ये कारोबार 2.5 रुपए कारोबार ये कारोबार की आगाज था। अल्लाह गफूर रहीम ने फिर दरवाजे खोल दिए। उससे मैं बिजनेस लाइन में आ गया। PF का एम्प्लॉयज़ भी था और बिजनेस लाइन में भी आ गया। पहली दुकान कहाँ बनाई? अनवार चौक। अनवार चौक में। अनवार चौक में PF के अंदर सबसे पहला कपड़े का डिपो मेरा था, नेशनल क्लॉथ एंड जनरल स्टोर। माशाल्लाह। और कितना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अल फैसल क्लॉथ और मदीना क्लॉथ के मालिक जो हैं, ये मेरे इस घर में मेरे किराएदार थे। कौन से घर में? यहाँ जहाँ बैठे हैं? ये एक अलग कहानी है कि वो आप ये सवाल करें कि बस्ती कैसे वजूद आई। जी वो बात हाँ, बात करते तो वो बात की बात है। हाँ। तो सबसे पहला कपड़े का डिपो मेरा था। वेरी गुड। और अल्लाह ने अरूज दिया, बड़ा कमाल कितनी दिया। दुकानें थी उस वक्त लाए उसमें? 3 दुकानें थी। मतलब एक बनाई, फिर दूसरी साथ साइकिल और एक लेथ मशीन बनाई, उसकी बनाई, फिर एक न्यू तारक किराना स्टोर बनाया। अच्छा, किराना हाँ, स्टोर। तो 3 दुकानें थी। अच्छा। इन द मीन टाइम मलक साहब बड़ी लंबी कहानी है। कोई बात नहीं। यही हम ताकि नौजवानों को, आज की जो नौजवान हैं, आप ताजिर हैं, वो देखें कि मेहनत कैसे रंग लाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब सिलसिला आप साथ साथ मुलाजमत भी मुलाजमत छोड़ने की वजह क्या थी? बेसिकली ये थी कि मेरा बिजनेस भी इंतहा स्टेबल हो गया था और उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अदरवाइज मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं फिर सब भी एम्प्लॉइज़ पे काम चलता था, उसमें अल्लाह ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। मेजर तारिक कब कौन सी सन में पैदा हुई? मेजर तारिक 13 मई 1962 को।
ماشاء اللہ. یہ آبدہ سے بڑا ہے، یہ پیدا ہوا اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ابتدائی تعلیم سر سید سر سید میں. سر سید اس وقت این بیگ صاحب ہی نے بنایا تھا سر این سید. بیگ صاحب نے بنایا. سر سید. اچھا سر باپ سید. تو وہاں نہیں آ داخلہ لا سکا لیکن بیٹے نے لیا. ٹھیک. تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے. الحمدللہ. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں لالا رخ میں، یہ کب پیدا بستی کاریگراں؟ ملک صاحب یہ ایک بڑی حقیقت ہے. جنرل امراؤ خان کو اللہ غریق کی رحمت کرے، میں اس وقت ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری تھا اور بہت سارے دوست ایسے موجود تھے جن کی پی ایف کے افسر صاحبان بھی موجود تھے. یہ تخلیق جو ہے جنرل امراؤ خان کی ہے اور انہوں نے بڑی میٹنگ میں کہا یار ملک صاحب یہ جو مائیگریٹ کر کے جبل پور فیکٹری سے لوگ آئے ہیں ان کی تو رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو 2-4-5 سال ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے. پہلے یہ جگہ کیا تھی؟ یہ اولڈ ایئرپورٹ دوسری جنگ عظیم کے میں یہ برٹش نے ایئرپورٹ بنایا تھا. انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے یہاں بنایا، آگے فتح جنگ بنایا، آگے جنگ بنایا. یہ دوسری جنگ عظیم میں مطلب ایئرپورٹ تھی، جہاز لینڈ کر گیا. برٹش جہاں سے مطلب وہ کیا کر آپریشن کیا کرتے تھے. ناظرین، آپ نے دیکھا ملک عمر حجاز صاحب سے میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ اب اس وقت جو ہے ان کی عمر 91 سال ہے ماشاء اللہ. اور 91 سال میں اتنی زیادہ یادداشت اور اتنا لوگوں کے نام یاد رکھنا، ایون کہ بچپن کے اپنے اساتذہ کا نام یاد رکھنا. یہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ملک صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ذہانت، آپ کی ماشاءاللہ جو ہے نظر ابھی تک ٹھیک ہے، آپ بول صحیح سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا؟ بیسیکلی ملک صاحب بہت سخت سوال تساں کر دیتا. بنیادی طور تے بنیادی کیا یہ کھلی جی حقیقت رب جلیل کی عنایت، ماں باپ کی دعا تو بعد میں رزق حلال تے بہت بڑا اتفاق کرنا. میں ہاتھ نہ محنت کرنا میرا شوق ہے. میں مزدوری کر کے بہت اپنے آپ کو سکون محسوس کرنا. بس حیبہ تو پاک تو کوئی بھی نہیں، کوئی بشر بصیت بشر مکمل نہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم کا یہ احسان ہے کہ میں شاید کسی نے معیار تے اترنا ہوا یا نہ ہوا، لیکن پنجابی چ ایک بڑی مثال ہے کہ تھوڑ پیٹا میں بہت بڑا. میرے ڈیڈ کے اندر گال نہیں ہونی، میں جو کچھ بھی ہونا وہ کٹ دینا، منافقت نہیں. ماشاء اللہ. اور یہ چیز ماں بہت بڑی سپورٹ دینی. میں بڑے سکون نال سونا. بلیو کرو ملک صاحب، تسی یقین نہیں کرو کہ 9:30 بجے رات میں جھوٹے کھانا شروع ہوئے نا. میں روٹی کھانا بھولوے نا، من نیندر اتنی زور نہیں آنی. اور صبح 5 اور 5:30 بجے زبردستی اٹھ کھڑنا. 21ویں صدی ہے اور آج کے نوجوان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ آج بھی آپ 9-9:30 بجے بستر میں اپنے بستر میں چلے جاتے ہیں؟ تو آج کے نوجوان کو یہ بتائیں کہ اسے ساری طویل عمری اور صحت مند رہنا، آج بھی اپنے پاؤں پہ چلنا، اس کی وجہ صرف یہی ہے. ملک صاحب اور میں حاضرین مقدس نے انفارمیشن واسطے ان واسطے کہ مشورہ ہے میرا کہ اپنی اولاداں جفا کش بناؤ. دور جدید ٹریڈ نہ دور ہے، گریڈ نہ دور نہیں. آج جس سیٹ تے میں بیٹھا ہاں، اللہ غفور رحیم نے فضل اور کرم نال اس نے عنایت ماں باپ کی دعاواں نے صدقے ایک ہی کمال ہے کہ رزق حلال واسطے دن رات محنت کرنا، اور محنت کرنا میرا شوق ہے. جس دن میں محنت نہ کراں
اس دن گھر والی بھی کہنے ہیں کہ آج بابے نے طبیعت خراب ہے، اس بابے کو کم کوئی نہیں. جس دن میں کہوں آج میری طبیعت خراب ہے، کہنے ہیں آج بابے کو کم کوئی نہیں. سو یہ اصل راز ہے. اور دوسری پوزیشن جڑی جناب اگے میں حفاظت کی ہے کہ منافقت نہیں. منافقت بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے جس نے آدمی نے اندر کچھ ہو رہے اور باہر کچھ ہو رہے، قول اور فعل ایک تضاد ہے. ان حالات انسان نہ جب تک ضمیر اور ذہن مطمئن نہیں، نیند نہیں آنی. اور یہی راز ہے. میرا اپنے بچوں واسطے یہی پیغام ہے کہ میرے اچھے بچوں، میری اچھی 9 سال ہے، میں اپنے گھر ایک جڑی میرا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی پوتا، اور انہیں ایک ہی سبق سکھایا، اور وہ الحمدللہ 101% میری لائنہ تے کامیاب ترین انسان ہے. کامیاب ترین انسان ہے، محنت کش بیٹا اور انتہائی قابل قدر پوتا. وہ اس گل تے بلیو کرنے کہ اسی دادا پر دادا نی محنت تے یا انہوں نے چھوٹے موٹے جتنے اثاثے بنائے انہوں تے اکتفا نہیں کرنے. میں نے پوتا کہنا دادا میں اپنے زور و بازی سے کماؤں گا، میں اپنے پاپا کی روزی پہ یا آپ کی اس کمائی پہ، زمینوں اور پلازوں ولازوں پہ میں نہیں ڈپینڈ کرتا. اور پریکٹیکل یہ بات ٹھیک ہے، عملاً یہ بات ہے، اور یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا، میجر طارق کو میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی کام کرتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے اور اپنے کندھوں پہ اوپر بوریاں اٹھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ایک تو وہ فوج سے میجر ہے، اور ایک پھر عوان ہے، اور اس کا طرز زندگی جو ہے بہت نہ دن ہے نہ رات ہے اس کے لیے. اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ بتا دیں شاہ زیب بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. تو واقعی یہ ایک تربیت ہے، اور اس تربیت پہ انہوں نے عمل کیا ہے. الحمدللہ. تو یہ ایک ہے نوجوان نسل کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے، والدین کے لیے، کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں، اس طریقے سے کریں کہ وہ آئندہ اپنا مستقبل بنانے میں انہیں کوئی فکر نہ ہو، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے کوئی چیز. ان دا مین ٹائم یہ سینٹرل ایشیا میں یا قزاقستان کا کیپٹل ہے الماتا. الماتا میں ایک میجر فاروق تھا، اس کا کہیں بیچ بھی تھا اور بریگیڈ میجر بھی تھا 26 بریگیڈ کا. تو اس کے پاس یہ ملنے گیا اسے، تو کوئی دوست سے آپس میں، وہ ملٹری اٹاچی تھا وہاں. وہ اٹھنے بیٹھنے میں ان دا مین ٹائم اس نے وہاں امریکہ سے ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں امپورٹ کر کے افریقہ بھیجنے کا کاروبار شروع کیا. ٹھیک. امریکہ سے آکشن پہ گاڑیاں خرید کے افریقہ امپورٹ کرنے کی، ایکسپورٹ کرنا بڑا اچھا کاروبار تھا. ان دا مین ٹائم جنرل مشرف اور گورنر اسٹیٹ بینک، کیڑی اختر کیڑی تھی گورنر اسٹیٹ بینک، اور شمشاد اختر جس کے نوٹوں پہ سائن بھی تھے، یہ دونوں وہاں سینٹرل ایشیا گئے الماتا. تو وہاں بیٹھے جس وقت تو یہ ان کے ساتھ یہ گروپ تھا کاروباری بھی. تو جنرل مشرف نے کہا کہ یار کیا بات ہے کہ پورے اس الماتا میں پاکستانی پروڈکٹس ہیں نہ، انڈیا یا چائنا چھایا ہوا ہے، تو کیوں نہیں انڈیا میں مطلب کرتے. اس پہ جو امبیسڈر تھا اس نے بریف کیا سر کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. 95 میں کوآرڈینیٹر ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اور سینٹرل ایشیا. آج دن تک کوئی آدمی آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ اتنے دشوار گزار راستے ہیں. بائی سی 60 دن لگتے ہیں وہاں مال پہنچانے میں. بائی ایئر بے انتہا کاسٹ آتی ہے، لہذا پاکستانی پروڈکٹس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بائی روڈ ہو سکتا ہے، لیکن بائی روڈ NLC نے کچھ گاڑیاں بھیجی ہے، وہ ادھر ہی سیز ہو گئے، رہ گیا، کامیاب نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کیا کیا جائے. جنرل مشرف نے جو اسٹینڈ لیا تو میجر فاروق بولا, اس نے کہا جی میں ایک آدمی دیتا ہوں, اس کے حوالے کرتے ہیں. اس نے یہ منشا گروپ بھی تھا ادھر, انہوں نے جنرل مشرف صاحب نے جناب انہیں بلاؤ تارے کا بلایا گیا, تھپکی فوجیاں تھپکی دے کے یہ بندہ اٹھے, ایسا کہ میں کر دیا. 2004 میں پاکستان کی پہلے روڈ آپریٹر ہیں ہم نے. رشین امبیسڈر آیا پی ایف ہوٹل میں اور اس نے افتتاح کیا پہلے ٹرک کا جو یہاں سے پاکستانی پروڈکٹس لے کر سینٹرل ایشیا کے. اور ٹل ناؤ آج الحمدللہ وہاں ڈنکا بجا دیا ہے پاکستانی پروڈکٹس کا امپورٹ میں اور اس میں. 22 سال کے اندر میجر طارق کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی پروڈکٹس وہاں متعارف کرانے کے لیے. بالکل تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کا, آپ کے بیٹے کا, کہ انہوں نے پاکستانیت کو قومیت کو. آج کروڑوں روپے کا زر مبادلہ آ رہا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, اور تھرو بینک آ رہا ہے. آپ اسٹیٹمنٹ چیک کریں, اس دفعہ خالی میرے حال کسی بھی بزنس مین نے اتنا ٹیکس نہیں دیا جتنا طارق ہے, 37 لاکھ روپے. ماشاء اللہ. کیونکہ ہماری ریمیٹنس اتنی آتی ہیں تھرو بینک آتی ہیں, جیب میں تو ہم لا نہیں سکتے. مال تو لوگوں کا ہوتا ہے, پروڈکشن تو لوگوں کی ہوتی ہے. سیالکوٹ سے ہے, گجرانوالہ سے ہے, لاہور سے ہے, کراچی سے ہے. کراچی سے بہت بڑا مال ایکسپورٹ کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کو آپ کی کمپنی کا نام پاک کیسپین ٹریڈ لنکس تھا, اب پاکستان لاجسٹک لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے. ماشاء اللہ. اچھا ملک صاحب, ایک اور بات بھی جو میرے نالج میں بھی ہے, آپ کئی بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائری لکھنے کا شوق ہے. کوئی جو شک دن نہیں. بھر کا کام ہوتا ہے وہ آپ ڈائری میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ملک صاحب جی میرا شوق ہے. اور یہ شوق کب سے ہوا؟ یہ شوق 60 سے. آج بھی 47 ڈائریاں میرے بکس سے بھرے ہوئے ہیں, 47 ڈائریاں ہیں. اور یہ میرا نشہ ہے کہ میں جس دن کی کارروائی نہ لکھوں, جس دن کا خرچہ نہ لکھوں کہ آج اتنے پیسے اتنے خرچ اس مادے میں کیے, اتنے آئے یا نہیں, اتنے ضائع گئے. خدا نخواستہ کسی غلط کام میں بھی لکھا تو لکھا ہے, غلط کام میں یہ 10 روپے گئے. وہ قلم کے ساتھ بددیانتی نہیں کی, وہ ریکارڈ ہے, میری موت کے بعد بھی وہ بولیں گے. اور ڈائریاں میرے پاس موجود ہیں, آپ میں ڈھیر لگا دوں گا. جس ڈائری کو جس سال کی, جس مہینے کی, جس دن کی ہسٹری چاہیے آپ اٹھا کر دیکھ لیں. ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ بات ملک صاحب, آپ میں خود چیلنج اندازہ کرتا ہوں, نشہ ہے میرا. آپ نے نوٹ کیا کہ جو آج کے دن کام کیا ہے اس وقت تک سوئیں گے نہیں جب تک اس کو قلم کے سپرد نہیں کر دیں گے, کاغذ کے سپرد نہیں کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک نئی چیز ہے جو آج نہیں ہے. لوگ کچھ عرصہ ڈائری لکھتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں, لیکن انہوں نے آج بھی 60 سے لے کر آج تک یہ 40-45 سال ہو گئے ہیں تو یہ مسلسل ڈائری لکھ رہے ہیں. جی ملک صاحب, تو اب ہم جیسے پہلے بستی کا ذکر کر رہے تھے, یہ جو ہے اپنا یہ مال کے اوپر جو گھر بنے ہیں یہ کس سال میں بنے ہیں؟ یہ ملک صاحب بیسیکلی غریق رحمت کرے جنرل عمران خان نے ایک بورڈ بنا. بورڈ نے کہا کہ ان جبل پور سے آنے والی فیکٹری, آرڈننس فیکٹری سے آنے والے لوگ چند دن سال بعد ریٹائر ہونے والے ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں. اس کے لیے ایک بورڈ بنا, بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز کے بعد طے ہوا کہ یہ ایئرپورٹ جو خالی پڑا ہے اس پہ بنا دیں, ٹھیک ہے. اس پہ ہوا تو وہی رضیہ کمپنی, پاکستان سیمنٹ پائپ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی نے پھر اس کی کنسٹرکشن کا, پہلے اس کا ٹھیکہ دار سیوریج کا, سیوریج انڈر گراؤنڈ مطلب سیوریج کا, یہ کریڈٹ اس سے جاتا ہے, ٹھیکہ اس کا ہے.
پھر اس کمپنی نے سب سے پہلے سی ٹائپ، بی ٹائپ، ڈی ٹائپ، اے ٹائپ مادودے یہ کیٹیگریز بنائیں اور نام رکھا بستی کاریگر. جو کاریگر ریٹائرڈ ہوں گے وہ ان کو ایک پلاٹ دیا جائے یہ گا. کتنے میں دیے تھے اس وقت 5,500 میں ود مٹیریل ڈی ٹائپ. سی 7,500 میں نے بھی وہ اس میں لیا تھا. بی 9,500 میں یہ یہاں بیٹھے ہیں. ہاں جہاں بیٹھے ہیں 9,500 میں یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی کاریگروں کو. اور اس کی فاؤنڈر میں ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں، پورے مجمع عام میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ہے کوئی کہے کہ بستی میں سب سے پہلے گھر کس کا ہے؟ کون ہے؟ پہلا گھر بستی میں میرے ہے. واہ. اور جس وقت بستی بنی تو علی پور، یہ ایک گاؤں ہے پیچھے، علی پور ملی پور، ملی پور سے ہم جریب کھینچ کے لائے تھے. ایک تحصیلدار سے ساتھ تھے سعید صاحب، انہوں نے وہ لوہے والا جریب ناپ کے آگے نشان لگائے تھے، میرے ساتھ لوکیٹ کیا تھا کہ اس سے آگے یہ ہے. کیونکہ پلاٹ تو الاٹ کر دیے تھے تو یہ سید چوتھے دن ڈانگیں لے کے آ جاتے تھے، ہوئے یہ ہے تو کیوں ہے یہ زمین ساڑی ہے. آئے روز تنازع ہوتے تھے. تو AKZ شیر دل ڈی سی اٹک تھا جو پیچھے 5-10 سال سیکٹری ہو کے ریٹائر ہوا، وہ ڈی سی پنڈی تھا. تو میں وفد لے کر گیا پی وفد، میں نے اس سے انکار، میں نے کاٹ دیا. تو کہتا ہے اوہ یہ تو بہت بڑی تنظیم ہے، پاکستان پیپل پارٹی کا دور تھا، بلاؤ ان کو. وہاں تو لائنیں لگی ہوئی تھی، انہوں نے بلاؤ ان کو. گیا تو میں نے کہا جی یہ ہے کہ زمین بھی ہو گئی ہے، پلاٹ بھی الاٹ کا ہو گئے ہیں، لیکن قبضہ نہیں، لوگ ڈانگیں مارتے ہیں اور کیا پریشان. انہوں نے کہا جائے ابھی وہاں تحصیل ہے، وہاں راجہ بازار کے پاس، تحصیلدار کو رپورٹ کریں، اسے کہیں کہ آپ کو ٹائم دے. گرداور پٹواری اتباع میں بیٹھتے تھے، ان کو لے کر جناب میں وہاں گیا. انہوں نے ڈیٹ دی مجھے، پی ایف نے گاڑی دی مجھے، MODC دی. آج تو وہ ہے نا، اس وقت MODC تھی، گارڈ دی. جناب ہم نے لوکیٹ کر کے کیا. مجھے ٹونی صاحب سے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، ان کا ملکہ تیری بڑی خدمت ہے، انگل رکھ کے چاہیے گھر. اچھا اس وقت ملک صاحب ٹرانسپورٹ کا کیا طریقہ تھا؟ لوگ سفر کیسے کرتے تھے؟ جی سفر کیسے لوگ کرتے تھے؟ سفر کی بھی ایک ملک صاحب بہت لمبی کہانی ہے. یہ تو ایسا ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اتنے رنگ بدلے گئے ہیں کہ کوئی اس کی ایک شیپ نہیں تھی. 8 آنے کرایہ تھا وہاں سے پنڈی، 8 آنے 8 آنے کرایہ تھا. میں خود بھی ٹریول کرتا تھا. ٹھیک ہے. بسیں کتنی بسیں چلتی تھی؟ محدود چند. اصل میں جی ٹی روڈ جو ہے یہ فیکٹری کے اندر والی مال روڈ ہے. یہ تو باہر بائی پاس انہوں نے کیا، جی ٹی روڈ یہ نہیں تھی. تو بہت محدود چند اکا دکا گاڑیاں چلتی تھیں. اور علاقے میں پہلی بس 41 نمبر بس جو چھوٹی سی تھی، یہ اسلم نمبر خان بھی کی. یاد آپ کو؟ 41، ہاں جی 41، RIB 41. واہ. یہ اسلم خان کی برہان والے کی. برہان والے کی اس کی بس تھی. اور یہ یہاں سے پنڈی تک جاتی تھی. 8 آنے کرایہ تھا. اور وہ 41 نمبر ٹل ناؤ، اس کا بیٹا بھی اس کی ساتھ پوچھتے بھی جتنی چلی گئی ہیں یا ہیں وہ سب 41 نمبر. کوئی بھی گاڑی لیتے 41 نمبر. مطلب آج ان کا جو بیٹا ہے طاہر خان، اس کے پاس بھی 41 نمبر ہے. یہ ہسٹری ہے 41. یہ تاریخ ہے. اچھا آپ نے بہت ہی مطلب ایسی دلچسپ باتیں جو نوجوان نسلوں کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوگا اور ان کے لیے نئی انفارمیشن ہے، نیا ایک کہانی ہے. تو اس کو ہم آج کی نشست میں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی نشست میں پھر شروع کرتے ہیں. جب بھی چاہیں گے. آپ لوگوں نے بڑا ٹائم دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. سب دوستوں کا، بھائیوں کا، خصوصاً آپ کا بیٹا میں بہت مشکور ہوں. مطلب شاہد تو
میرے پارٹ آف لائف ہے نا جی، انہوں نے میری زندگی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے، یہ خالی وہ ساتھی رشتے ہی نہیں ہے، میرے لیے قابل فخر ہے اور میری قوم کا ایک نشان ہے۔ میں سامعین محترم، میں آج یہ وضاحت کر دوں کہ میرے بھائیوں نے یہ اتنا قیمتی وقت نکالا اور میرے لیے یہ اس نشست کا بندوبست کیا۔ میں تو ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن ذہن میں تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، میری تو آپ بیتی ہے، میری تو تن بھرتی ہے، میں تو ہر چیز کو یاد رکھتا ہوں۔ اس موقع پہ جو بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے میرے شاہد امان بھائی نے اٹھایا ہے، اور میں اس کا انتہائی مشکور ہوں۔ یہ صرف میرا ہی نہیں، میری قومیت کا، امان قوم کا ایک سرخیب نشان ہے، اور اس قوم پہ اور ہم لوگوں کے بہت بڑے احسان ہیں۔ انتہائی اعلیٰ صحافت اور ستھری مطلب صحافت کا یہ علم بردار ہے۔ الحمدللہ اس کی بہت نیک نامی ہے اور بہت اچھی بہت شکریہ۔ پہچان ہے۔ بہت شکریہ۔ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی، آج آپ نے ناظرین سنا ملک عمر حجاز صاحب کی باتیں، آپ نے دیکھی۔ اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو ان کے گھر میں، اور ان کی گاڑی میں ہم بیٹھ چکے ہیں، اور 92 ایئرز کے جو بزرگ شہری ہیں ملک عمر حجاز صاحب، وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ان کے دولت خانے پہ، جو مال روڈ کے اوپر واقع ہے اور 3 نمبر گھر ہے۔ ہم وہاں پہنچے، اندر جا کے دیکھا کہ نئی بالکل برانڈ کی گاڑیاں مختلف جو ان کے بیٹے میجر ملک طارق حیات اور ان کے پوتے استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑی تھیں، اور ایک عدد نوکر جو ہے وہ گارڈ، جو ہر وقت گارڈ تو خیر کئی ہیں تو وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، اس میں ایک خاص بات جو میں نے نوٹس کی وہ یہ ہے کہ آج بھی ان کی مرحومہ بیگم صاحبہ جو ہیں، ان کو کمرے کو اس طرح انہوں نے صاف شفاف رکھا ہوا ہے جیسے زندہ انسانوں کے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی وفات کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن انہوں نے آج بھی اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا، اور اس میں جتنی بھی استعمال کی ان کی چیزیں تھیں ان کو محفوظ کر لیا ہے، یعنی اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ ایک ان کے احترام کا رشتہ اور محبت نظر آتی ہے۔